Assalamu alaikum, I'm your friend and brother Muhammad Tusif. First of all, I would say thanks to all of you for your positive response to my previous video. To be honest, I'm very much pleased and motivated for the second video because of your positive response to my previous video. I did not expect that much positive response. However, thanks to all of you for appreciating me, for appreciating my work. Okay. کمنگ ٹوورڈ دی فلاسفی جو کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا. پہلے ویڈیو میں ہم نے فلاسفی جو ڈسکس کی تھی وہ تیلس تک کی تھی. صحیح. اصل میں جو ہم نے فلاسفی پڑھنی ہے وہ سقراط کے بعد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہاں پر کنفیوژن ہوتی ہے کہ سقراط، پلاٹو، ارسطوٹل ان تینوں کا آپس میں ریلیشن کیا تھا. آپ کی اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے تیلس یا سقراط کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ریلیشن بتانا ضروری سمجھتا ہوں. سقراط جو تھا وہ اوپر تھا. ٹھیک ہے. وہ ایج میں بھی بڑا تھا. سقراط جو تھا وہ ٹیچر تھا. کس کا ٹیچر تھا؟ پلاٹو کا. صحیح ہو گیا. سقراط ہو گیا ٹیچر پلاٹو کا، اور جو پلاٹو تھا وہ ٹیچر تھا ارسطوٹل کا. سمجھ گئے نا؟ سقراط ٹیچر تھا پلاٹو کا، پلاٹو ٹیچر تھا سقراط کا، ارسطوٹل کا. اب ارسطوٹل کس کا ٹیچر تھا؟ ارسطوٹل ٹیچر تھا دی گریٹ الیگزینڈر، جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، جس نے ہاف دنیا سے زیادہ تقریباً فتح کیا تھا. صحیح ہے. تو یہ ان کا آپس میں ریلیشن ہے. ان میں کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ سقراط پہلے تھا یا پلاٹو پہلے تھا یا ارسطوٹل پہلے تھا. صحیح ہے. سمجھ گئے نا؟ اوکے. اب آتے تیلس کے بارے میں نے آپ کو دو اور اہم باتیں بتانی ہے. ہمارے پاس جو سولر ایکلپسس سسٹم ہے، صحیح ہے، جس کو ہم سورج گرہن یا چاند گرہن کہتے ہیں اردو میں، اس کا آئیڈیا، اس کا کنسیپٹ ہمیں کس نے دیا تھا؟ اس کا کنسیپٹ ہم نے دیا تھا تیلس نے. سوچو، تیلس نے اس وقت ہمیں سولر ایکلپسس یا چاند گرہن یا سورج گرہن کا کنسیپٹ دیا تھا. اور صحیح واز اے فلاسفر. وہ عقل والا تھا. صحیح ہے. وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ڈسکوری کی ہے. شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا. جن کو نہیں پتہ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے 365 days in year، اس کا آئیڈیا، اس کا کنسیپٹ ہم نے کس نے دیا تھا؟ تیلس نے. 365 days کا کنسیپٹ بھی ہم نے تیلس نے دیا تھا. سولر ایکلپسس اور 365 days پر ایئر، ان دونوں کا کنسیپٹ ہمیں تیلس نے دیا تھا. اوکے. اب جاتے ہیں سقراط کی طرف. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیلس اور سقراط کے درمیان میں فلاسفر ہے، مگر وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ مائنر ہے. اب ہم آتے ہیں، ہمارا جو مین فوکس ہے وہ سقراط کے بعد کی جو فلاسفی ہے ان کو پڑھنا ہے. صحیح ہے. تو تیلس کو میں نے ویسے ہی ایکسپلین کر دیا. اب سقراط کون تھا؟ کہاں پہ پیدا ہوا؟ فلاسفی کا شوق ان کو کیسے چڑھا؟ یہ سب چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے. اور اس سے اہم بات جو آپ کو انٹرسٹنگ لگے گی کہ سقراط کی موت کیسی ہوئی اور کیوں ہوئی، یہ چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں جاننی ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا پہلے ویڈیو میں کہ ہمارے پاس جو زیادہ تر فلاسفر ہے وہ گریس، ایتھن میں سے پیدا ہوتے ہیں. اب آپ لوگ سوچیں ہوں گے کہ یار یہ اتنے زیادہ فلاسفر ایتھن یا گریس میں سے کیوں پیدا ہوئے؟ صحیح ہے. آپ کا سوال بنتا ہے. اچھا سوال ہے یہ. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے تو دیکھو، مختلف چیزیں ہوتی ہیں انسان کی سوچ پہ جو کہ اثر کرتی ہے. اب دیکھو، میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. اگر آپ جون جولائی کے مہینے میں پاکستان کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ یہاں پر گرمی ہوتی ہے جون جولائی میں. اگر آپ مارکیٹ جاؤ گے نا، بازار، تو آپ اسپیسیفکلی وہ کام کرو گے جس کے لیے آپ گئے ہو. ٹھیک ہے. باہر چونکہ روڈ پر اتنا دھوپ ہوتا ہے کہ آپ السلام علیکم کے بغیر کسی سے اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ادھر پر وہ ہو رہی ہے، آپ کی دماغ جو ہے وہ آپ کے دماغ میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی. آپ کو غصہ آتا ہے، مطلب آپ نارملائز نہیں ہوتے، آپ ریلیکس نہیں ہوتے. آپ بس چاہتے ہیں کہ جلدی سے اپنا کام نپٹاؤں اور سیدھا گھر چلا جاؤں، تو کسی اے سی کے نیچے یا ایئر کولر کے نیچے بس لیٹ جاؤ، آرام کرو. تو ایسے موسم میں آپ کے ذہن میں یہ فلاسفی والے سوالات آنا
یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو گریس کا جو ماحول تھا، جو جیوگرافیکل کنڈیشن تھا، وہ بہت ہی زبردست تھا۔ وہاں پر گرینری تھی، پانی تھا، موسم مطلب جہاں پر اس طرح موسم بہار میں ہوتا ہے نا، اس طرح کے موسم تھا وہاں پر۔ تو مطلب جو مائنڈ تھا وہ اس چیزوں کے لیے بالکل فٹ تھا۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ یہاں پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ دوسرا جو چیز تھا کہ گریس میں کیوں پیدا ہو گئے، ایک تو ہو گیا جیوگرافیکل کنڈیشن، دوسرا ہو گیا کلچر، ڈائیورس کلچر۔ ان لوگوں کا جو کلچر تھا وہ بہت ہی ڈائیورس تھا، بہت زیادہ ڈائیورس تھا۔ تو وہ ان چیزوں کے پیچھے جاتے تھے کہ یہ کلچر کہاں سے آیا، یہ کلچر کہاں سے آیا، تو اس وجہ سے انہوں نے فلاسفر پیدا ہو گئے۔ تیسرا جو چیز تھا وہ ہمارے پاس ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، ریلیجیس ڈائیورسٹی، بہت زیادہ ریلیجن تھے وہاں پر۔ تو یہ سب چیزیں جاتے ہیں ایک فلاسفر کے ذہن کو اثر انداز کرتی ہے، صحیح ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ گریس میں ہی زیادہ فلاسفر پیدا ہوئے۔ اب آتے ہیں ارسطوٹل سقراط کے بارے میں کہ ہوا سقراط، اوکے۔ تو سقراط بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ گریس ایتھن میں ہی پیدا ہوا، صحیح ہے۔ کہا جاتا ہے سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ بات ایگزیکٹ نہیں ہے، کہ اصل میں سقراط ایک عورت کے ساتھ ملا تھا، صحیح ہے۔ اس عورت نے سقراط کو لو، محبت کیا ہے، یہ سمجھایا تھا۔ اس عورت نے کہا تھا کہ جب ہمیں کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کا جو شوق ہمیں چڑھتا ہے، اس کو ہم محبت کہتے ہیں۔ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہم کسی طریقے سے حاصل کریں، اس چیز کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اس کو محبت کہا۔ تو سقراط نے کہا کہ جب مجھے محبت کی سمجھ آ گئی تو میں نے کس چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، علم کے پیچھے، فلاسفی کے پیچھے میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہاں سے میرے ذہن میں محبت علم کے لیے پیدا ہوا۔ سقراط کے بارے میں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سقراط جو تھا، سقراط وہ دلائل پہ یقین رکھتا تھا، آرگومنٹس پہ یقین رکھتا تھا۔ اس طرح میں اگر کہوں، مثال کے طور پر ایک طرف پہ 1000 بندے ہیں اور دوسری طرف پہ 5 بندے ہیں یا ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ان دونوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے، صحیح ہے، تو سقراط یہ نہیں کہتا تھا کہ میجارٹی ایز اتھارٹی، اس رول پہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جو 1000 ہے وہ اپنی آرگومنٹس پیش کرے کہ اس مسئلے کا حل اس طرح کیوں کرنا چاہیے، اور جو ایک بندہ ہے وہ بھی اپنا جو آرگومنٹ ہے، جو ان کے پاس دلیل ہے، وہ پیش کرے کہ اس مسئلے کا حل اس لیے کیوں، اس طرح کیوں کرنا چاہیے۔ تو اب اگر 1000 کا ٹھیک ہے، آرگومنٹس پہ وہ جیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی بات مانی جائے۔ اس کے برعکس اگر ایک والا ٹھیک ہے تو یہ مت دیکھے کہ یہ ایک ہے یا 1000 ہے، تو جو آرگومنٹس والا ہوتا ہے ان کو وہ پریفر کرتا تھا۔ سقراط کہتا ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، صحیح ہے۔ عقل مند یہ اس میں ہے، مطلب آپ ہر وقت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کچھ جان لوں، میں کچھ اور جان لوں، میں کچھ اور جان لوں، یہی آپ کا فوکس ہوتا ہے۔ عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہے، صحیح ہے۔ اب سقراط کے اور بھی بہت زیادہ انہوں نے کنسیپٹ دیے ہیں، صحیح ہے۔ جاتے ہیں سقراط کی موت کیسے ہوئی۔ جو ایتھنس تھے، جو وہاں کے جو گورنمنٹس تھی، انہوں نے سقراط پر الزام لگایا، 2 قسم کے الزام لگائے تھے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایتھنز یا گریس میں نئے قسم کے خداؤں کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے لوگوں میں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ہماری جو خدا ہے وہ غلط ہے، اور آپ جو خدا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں وہ صحیح ہے، مطلب آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے جو کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا انہوں نے جو الزام لگایا تھا گورنمنٹ نے، وہ لگایا تھا کرپٹنگ آف یوتھ، کہ آپ نوجوانوں کو کرپٹ کر رہے ہیں، اپنے غلط سوچوں سے ان کو کرپٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ سقراط کہتا تھا کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے جو تھا وہ ملی ہے، جو رہنمائی ملی ہے وہ میرے اندرونی طرف سے مجھے ملی ہے، مجھے کوئی رہنمائی کر رہا ہے، کوئی مجھے گائیڈ کر رہا ہے، اس وجہ سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، صحیح ہے۔ اب تو سقراط بھی کیس ہو گیا، صحیح ہے،
کورٹ میں چلے گئے، لا میں چلے گئے، گورنمنٹ نے اپنے دلائل پیش کیے، سقراط کی بات سنی بھی نہیں کہ آپ اس آرگیومنٹ کے خلاف کچھ کرنا چاہتے یا نہیں کہنا چاہتے، بس ان کو کہا کہ یو آر سینٹینس ٹو ڈیتھ وتھ پوائزن، مطلب آپ زہر پی لیں گے اور آپ مر جائیں گے، بس یہ آپ کی سزا ہے۔ ہاں البتہ ان کو ایک اور آپشن یہ بھی دیا تھا کہ آپ ہمارے ملک سے چلے جائیں دوسرے ملک میں، آپ در بدر ہو جائے تو پھر آپ کو ہم موت نہیں دیں گے، آپ کو موت کی گھاٹ نہیں اتاریں گے، آپ کو ہم زہر کا پیالہ نہیں پلائیں گے۔ دو آپشن تھے سقراط کے ساتھ، ایک طرف زہر کا پیالہ پی لے، دوسری طرف ملک سے چلا جائے۔ تو سقراط نے جو آپشن چنا، انہوں نے چنا زہر کا پیالہ۔ سقراط نے زہر کا پیالہ کیوں چنا؟ اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے چنا کیونکہ وہ چاہتا تھا کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ اگر میں اس ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاؤں تو وہاں پر تو مجھے کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، نہ کوئی مجھے جاننے والا ہوگا۔ اب اگر ادھر پر میں رہوں تو کچھ ٹائم تو میں جیل میں رہوں گا نا، تو جیل میں جو لوگ ہوں گے ان کو میں اپنی سوچ تو منتقل کر سکتا ہوں نا، اس وجہ سے انہوں نے ادھر پر زہر کا پیالہ قبول کر لیا۔ تو اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا اور سقراط چلا گیا۔ اب سقراط کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے دوران اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے پلاٹو، اس نے اپنے ایک بک دی اپالوجی آف سقراط ہے، یہ ایک نیم ہے، اس میں انہوں نے وہ سب کچھ ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے پلاٹو کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھینک یو، دوسروں کو بھی یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔